السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور عزیز دوستو، آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں کہ دیکھیے، میں نے 2-3 دن پہلے ایک ویڈیو بتایا تھا جس کے اندر ایک چینل والے ہیں جن کا نام ہے مفتی امیر معاویہ۔ ان کا چینل ہے اسلامک زون کے نام سے۔ اس بندے کے تعلق سے مجھے بہت پہلے سے لوگوں نے لنک شیئر کیے تو بتایا تھا کہ آخر یہ کون ہے، تو میں نے اتنا دھیان نہیں دیا، مگر چونکہ اب مجھے کچھ لوگوں نے اسکرین شاٹ بھیجے اور اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ جب اس سے کوئی سوال کرتا ہے کہ بھائی آپ کون سے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، تو کہتا میں اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی پہچان نہیں بتاتا، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دیش کے اندر بحمدہ تعالیٰ بفضل تعالیٰ 85% سنی رہتے ہیں اور باقی دوسرے فرقے کے لوگ رہتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ اپنی پہچان چھپاتا ہے، کیونکہ اگر اس نے اپنی پہچان بتا دی تو اس کے جو ویورز ہیں وہ بالکل کم ہو جائیں گے۔ وہ اپنے ویوز بچانے کے لیے اپنی پہچان چھپاتا ہے، تو یہ بہت غلط بات ہے۔ اگر تو میرے بھائی اگر تو دیوبندی ہے تو کھل کر بتا دے کہ میں دیوبندی ہوں۔ تو دیکھیے، میں آپ کو بتا دوں، یہ بات تو صحیح ہے کہ وہ دیوبندی ہی ہے، مجھے پہلے سے ہی معلوم ہے، مگر چونکہ اپنی پہچان چھپانے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کیونکہ یہاں پر زیادہ تر سنیوں کی تعداد ہے، اور اگر ان کو پتہ چل گیا ایک بار کہ یہ بندہ دیوبندی ہے تو پھر لوگ اس کا ویڈیو دیکھنا بند کر دیں گے، اس لیے وہ اپنی پہچان چھپا رہا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، اب کچھ لوگ مجھے نصیحت کرنے کے لیے آئیں گے کہ آپ فرقے کی بات کرتے ہیں، کچھ لوگ بہت سارے بیڈ کامنٹس کرتے ہیں، تو میں نے کہا مجھے اس چیز کی کوئی فکر نہیں۔ اگر کوئی برے کامنٹس آ کر کے کرتا ہے تو شاید اس کے نطفے میں کوئی خامی ہوگی جو اس طریقے کے وہ کامنٹس کرتے ہیں، اس لیے کہ جب ہم بات دلیل سے کر رہے ہیں تو آپ کو بھی دلیل سے آنا چاہیے۔ الٹے سیدھے کامنٹس کرنے سے تو آپ اپنی حیثیت دکھا رہے ہیں، اپنی اوقات دکھا رہے ہیں، اپنے جو ہے غلط نطفے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ دیکھیے، جو ان کا یہ بیہیو ہے، جو یہ لوگ گالی گلوچ کرتے ہیں نا کامنٹ باکس میں آ کر، یہ کوئی نیا نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ حضور سید اعلیٰ حضرت کے دور میں بھی عصر کا وقت ہوتا تھا تو وہاں پر ایک مجلس سجتی تھی جس میں کچھ سوالات اور جوابات کا سلسلہ شروع ہوتا تھا۔ تو ایک مرتبہ جو سوال پڑھنے والے تھے وہ پڑھتے پڑھتے رک گئے، تو اعلیٰ حضرت نے پوچھا کہ کیوں رک گئے؟ تو کہا حضور کسی نے آپ کو گالیاں لکھ کر بھیجی ہیں۔ تو حضور سید اعلیٰ حضرت کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور آپ نے کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کو وہ گالی دے رہے ہیں اور آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں اللہ کا شکر اس لیے ادا کر رہا ہوں کیونکہ جو زبانیں پہلے رسول اللہ پر بھونکتی تھی وہ اب رسول اللہ کے غلام احمد رضا پر بھونکتی ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ کتے کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ باہر چوروں سے ڈکیتوں سے لڑتا رہے اور جو مالک مکان ہے وہ آرام سے سوتا رہے۔ فرماتے ہیں آج یہ میرے پر زبان درازی کر رہے ہیں، مطلب یہ کہ ان کی زبانیں رسول اللہ کی توہین سے بچی ہوئی ہیں، رکی ہوئی ہیں۔ تو حضرات محترم، اگر یہ گالی گلوچ کرتے تو یہ ان کی فطرت ہوگی، لیکن میں آپ کو حقیقت کا آئینہ دکھانا چاہتا ہوں کہ مفتی امیر معاویہ اسلامک زون والے یہ دیوبندی ہیں۔ اگر تم بھی دیوبندی ہو، جو مجھے دیکھ رہے ہیں دیوبندی ہو، آپ جا کر کے خوشی کے ساتھ میں اس کی ویڈیو دیکھیں، مجھے کوئی اپتی نہیں ہے، لیکن ہاں جو اہل سنت والجماعت کی عوام ہے وہ یہ بات کان کھول کر کے سن لے کہ یہ آدمی دیوبندی ہے، کیونکہ مجھے کئی لوگوں نے اس کی ویڈیو کے لنک شیئر کیے جس میں وہ آدمی انڈائریکٹلی جو ہے فاتحہ کو اور جو بہت ساری شب برات کی فضیلتیں ہیں، شب قدر کی فضیلتیں ہیں، ان کو انڈائریکٹلی کہیں نہ کہیں خارج کرتا ہے، منع کرتا ہے، اور بہت ساری چیزوں کو اس نے جو ہے رد کرتا ہے، مگر اتنی آسانی سے رد کرتا ہے کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ رد نہیں کر رہا ہے۔ تو میری آپ سے بس یہی گزارش رہے گی کہ دیکھیے، خوش عقیدہ اور بد عقیدہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ وما يستوي الاعمى والبصير، اندھا اور دیکھنے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ وما يستوي الاحياء والاموات، مردہ اور زندہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو لہٰذا اس بات کو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ جو زبانیں حضور کی گستاخیاں کرتی ہیں، کہ آپ ان کے زبان سے مسئلے سیکھنا پسند کریں گے؟ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواس کرے کہ آپ اس سے مسئلہ سیکھنا پسند کریں گے؟ دیکھیے، جو بھی دیوبندی ہوگا یہ بات بالکل کلیئر ہے، وہ قاسم نانوتوی کو مانتا ہوگا، جبکہ قاسم نانوتوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا انکار کیا ہے۔ اگر کوئی دیوبندی ہوگا تو رشید احمد گنگوہی کو ضرور مانتا ہوگا۔ رشید احمد گنگوہی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ توہینیں کی ہیں، اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جھوٹ بولنے کا عقیدہ بھی گھڑا ہے۔ اگر کوئی دیوبندی ہوگا تو اشرف علی تھانوی کو مانتا ہوگا۔ اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو جانور، پاگل، چوپایوں کے علم سے تشبیہ دی ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے اگر دیوبندی ہوگا تو اس کا عقیدہ یہ بھی ہوگا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر۔ اس میں ان لوگوں نے ترجمہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دی گئی۔ اور ایک دوسرا دیوبندی اس کا
ترجمہ کرتا ہے کہ حضور کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اے دیوبندی وہابیوں گستاخو بدعقیدو، آپ کو میرا چیلنج ہے کہ آپ میرے آقا کا کوئی ایک گناہ یا کوئی ایک خطا بتا دو جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 63 سالہ زندگی میں ہوئی ہو، یا پھر اپنی بدعقیدگی سے توبہ کر لو۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایسے بدعقیدوں کے چینل کو فوراً ہی جو ہے انسبسکرائب کر دیں اور ایسے لوگوں کو بالکل سننا بند کر دیں۔ میں کلیئر بتا رہا ہوں آپ کو کہ مفتی امیر معاویہ جو ہے یہ شخص یہ کھلا ہوا دیوبندی ہے، سڑا ہوا دیوبندی ہے، تو لہٰذا اس سڑے ہوئے دیوبندی کے آپ جو ہے بیان نہ سنیں، اس کی باتیں نہ سنیں۔ وہ انڈائریکٹلی کہیں نہ کہیں اہل سنت والجماعت کے جو ہمارے رسومات ہیں ان کو کہیں نہ کہیں وہ جو ہے منع کرتا ہے اور ان کو کہیں نہ کہیں غلط ٹھہراتا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے بے شمار اہل سنت والجماعت کے چینل ہیں ان کو دیکھیں آپ، لیکن ایسے گستاخوں کے چینل کو دیکھنا بند کر دیں۔